بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 فروری کشمیر ڈے۔ مسئلہ کشمیر جب سے پاکستان بنا ہے آج تک اگر کوئی کسی کا مذاق اڑائے، کوئی مسئلہ لا ينحل اور حل نہیں ہو رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار کیا مسئلہ کشمیر آپ نے ایسے بنا دیا۔ لوگ بھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو کچھ ہم نے کیے 70 سال یا کل کرنا چاہتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ بیان دینا، پریس کانفرنس کرنا، ہاتھ کی زنجیر اور احتجاج اور گزارشات جمع کروانا اور پاور شو، جلسے جلوس، دھرنے، اس سے کیا ہوا؟ مسئلہ کشمیر حل ہو گیا؟ تو اگر 70 سال یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو جو کام ہم کر چکے ہیں وہ ہم کو نہیں کرنے چاہیے، نئی بات کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشرقی تیمور کا جو مسئلہ تھا، عیسائیوں کا مسئلہ تھا، بالکل کشمیر کی طرح تھا، فوراً حل ہو گیا۔ اقوام متحدہ نے وہ مسئلہ حل کر دیا اور حل ہو گیا مشرقی تیمور کا مسئلہ، اس لیے کہ عیسائیوں کا مسئلہ تھا۔ یہ مسلمانوں کا ہے، فلسطین مسلمانوں کا مسئلہ ہے، حل تو ہو جائے، نہیں حل ہوتا۔ کیوں؟ الکفر ملت واحدہ، یہ جو کافر ہیں یہ ایک ملت ہے، ایک جماعت ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ تو جو طریقے ہم آزما چکے ہیں ان طریقوں کو چھوڑو، نئی بات سوچو۔ پرویز نے بھی کہا تھا، پرویز مشرف، کہ ہم ان کے ساتھ اس لیے ہاتھ ملا رہے ہیں غیروں کے ساتھ کہ پاکستان پتھر کے دور میں نہ چلا جائے۔ ہم ہاتھ اس لیے غیروں سے ملا رہے ہیں اور اپنے مسلمان دوستوں کو مار رہے ہیں تاکہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے، ہماری معیشت مضبوط ہو جائے، ہمارے قرضے ختم ہو جائے۔ آج آپ نے اپنے دوست ختم کر دیے وہاں، اور اب جو حکومت قائم ہے وہ کن کی ہے؟ انڈیا نواز ہے، ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہے۔ تو نہ آپ کی معیشت مضبوط ہو گئی، نہ قرضہ ختم ہو گیا آپ کا، نہ مسئلہ کشمیر حل ہو گیا، نہ ہماری معیشت کمزور ہو اچھی ہو گئی بلکہ کمزور ہو گئی۔ ترکی والوں نے کہا ہم نہیں مانتے ہیں، وہ پتھر کے دور میں چلے گئے۔ تو اس سے بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا، اور وہی کافر پیسے مانگ رہا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے لیے اتنے پیسے دیے تو کہاں خرچ ہوئے۔ 70 سالہ زندگی میں پاکستان کے لیے انہوں نے کیا خیر دیا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ ان کافروں کا وتیرہ ہے۔ جو عرب ممالک ہیں ان کو ٹکڑے دے دیے اور بادشاہت کرو، ان کو کچھ نہیں بولتے ہیں۔ ادھر کہتے ہیں جمہوریت کو مضبوط کرو، انڈیا میں سیکولرزم، ادھر بادشاہت عرب میں۔ عرب کو چھوٹی چھوٹی سلطنت دے کر ان کو کمزور کیا، تیل لے رہے ادھر سے۔ عرب کے دل میں اسرائیل کے مسئلے کو چھوڑا ہے قصدن کہ تاکہ پورا عرب پریشان ہو، اور یہاں پر ایشیا کے اندر مسئلہ کشمیر کو چھوڑا ہے سوچے سمجھے منصوبے کی تحت کہ مسلمان پریشان ہو۔ اور آپ دیکھ لیں کہ سوری، غوری، محمود غزنوی، جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں، بڑے ہیں، جو ہماری کتابوں میں ان کے نام عزت سے لیے جاتے ہیں، ہم نے میزائل ان کے ناموں سے بنائے، تو ان کی طاقت 3 حصوں میں تقسیم کر دیں: بلوچستان، KPK اور افغانستان۔ اور مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ سسٹم چلا رہے ہیں۔
اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو ہم نے سوچنا ہوگا کہ کیا غلطی ہے، کون سی غلطی ہے، کیا وجہ ہے۔ تو سب سے پہلی وجہ اور دوسری وجہ، پہلی وجہ ہم عوام خراب ہے تو حکمران ہمارے خراب ہے۔ 5 وقت نماز میں سستی ہے، شرعی پردہ نہیں ہے، فحاشی عام ہے، ڈھول ڈمک کے گانے بجانے، ادھر نظام ٹھیک نہیں ہے۔ جو سربراہ آتا ہے جس ترتیب سے، وہ کون آئے گا؟ انہوں نے کیا کیا؟ جسٹس اور MNA اور MPA ان کو قل اللہ احد نہیں آتا، تو یہ خیر کے دروازے کھولیں گے۔ تو ہم کو غلطی پر آ کر کھڑا ہونا ہوگا کہ ہماری غلطی کہاں سے ہے، اس کی اصلاح کرنی ہوگی، اور ان غیروں پر ہم کو اعتماد نہیں کرنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاکستان اور ایٹمی قوت کی حفاظت فرمائے، اللہ مسئلہ کشمیر کو حل فرمائے۔ اس کے لیے جدید سوچ کی ضرورت ہے۔ والسلام۔